نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے. دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سرب سجود ہیں, آقا سجدے میں ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا, اے عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. اللہ اکبر. کہ درود پاک ایک پڑھیں تو 10 رحمتیں, 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں, 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں. آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں. آج انسان اپنی جاب میں, اپنے کاروبار میں, اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے, آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے, اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے. ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے. سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ, جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سینکڑوں بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں, من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا, جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں, ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا, جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے. یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی, یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا. مگر اگلا حصہ تو سنیں, جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. اللہ اکبر. ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے. مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے, ہم تو یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں. مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چل کے ناظرین, کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی. پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں, پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں. 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے. 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم, 1 گھنٹے کے اندر, جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے. مگر سوچے انعام, سوچے برکت. ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے. اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں, حالانکہ کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی. اتنے بڑے انعام, رحمتیں, برکتیں, جنت میں داخلہ. نیت کر لیجئے نا, شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک کو. پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں, کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں, زمین میں گھومتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں, اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں. پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں, وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے, تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے, تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے, تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو. اب ذرا غور کیجئے گا, فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو, وہ انہی کا ہم نشین ہے, ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا. اللہ. یعنی درود پاک کی محافل, ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو, سبحان اللہ, وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے. آخر میں جانے والا, ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا, ویسے ہی آیا تھا, ملنے آیا تھا,
اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جہاں رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی، ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماع ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بھرے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی۔ اچھا، ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنی نا، اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ ایک درود کی فضیلت سنیے گا، آقا فرماتے جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب کس بات کی سستی ہے؟ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی مساء غفر له قبل ان یصبح، من صلی علی صباحا غفر له قبل ان یمسی۔ آقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں، ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے۔ آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا، یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں۔ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ذرا کوسچن سنیے، سوال سنیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ اللہ اکبر، کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے۔ لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہو اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں۔ ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں ہم، اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں گے؟ اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے،
وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 موئے مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا۔ اللہ اکبر، پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے، تینوں موئے مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ موئے مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا، اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر، اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے۔ بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تانتا بن گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا۔ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص موئے مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ایک ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک موئے مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دیدار موئے مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور برکتیں لوٹیے، اور ہمیشہ با ادب رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین، اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے، اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہیں تو اس کی پکچر لے لیجئے، آپ کے پاس کی یاد بھی رہ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے۔ فضیلت کیا ہے ذرا سنیے، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کب کب کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔
اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروباری ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے، اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے
जो हुक्म फरमाया, ये 3000 दीनार आपको पेश करता हूं। हुजूर एक और 3000 दीनार लीजिए। मेरे घर आप आए, इतनी अच्छी खबर सुनाई, आपने कदम रंजा फरमाया, ये 3000 उसका नजराना है, और ऐसा कीजिए 3000 और लीजिए, इससे अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए और एक वादा करके जाइए, आज के बाद जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े, मैं आपका भाई हूं, मुझे ये खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाह अकबर। वो मकरूज जो एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज था, हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा हो कि अब शायद कल मैंने जेल में जाकर, अदालत में जाकर गिरफ्तारी देकर जेल में जाना है, मगर अब 9000 दीनार हाथ में है। आशिक रसूल झूमता हुआ, नबी पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुंचा। अदालत में एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर कि आज इसने आना है और आकर कहना यही है कि पैसे तो नहीं है, गिरफ्तार कर लो। मगर जाकर इस आशिक रसूल ने 3000 दीनार जज साहब के हाथ में रख दिए। काजी कहता है पहले तो ये बताओ पैसे आए किधर से? तुम तो कहते थे गरीब हूं, तुम तो कहते थे कारोबार नहीं है, एक महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया? सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल ने गोया ज़बाने हाल से ये कहा होगा कि ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। उसने वो पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो पहले जमाने में कैसे आशिकान रसूल हुआ करते थे। वो जज, वो काजी भी कैसा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक था। अपनी सीट से उठता है, भरे दरबार में, भरी अदालत में, वो अपने चैम्बर में, अपने कमरे में जाता है, और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3000 दीनार हैं, और वो 3000 दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए, मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब एक और अजीब सिनेरियो ये बन गया कि जिसने केस किया था, जिसने दावा किया था, वो भी ये सारा मंजर देख रहा था। कहता है जज साहब जरा रुकिए, मैं भी अपने आका का उम्मती हूं, और एक काम कीजिए, कलम कागज मंगवाइए, इस आशिक रसूल का कर्जा ही मैं माफ कर देता हूं। अच्छा, अब आशिक रसूल ने वो वापस 3000 दीनार जो जज साहब ने दिए थे, वो वापस जज साहब को दिए कि हुजूर ये पैसे आप ही रख लें, कर्जा ही माफ हो गया, अब आपके पैसे का मैंने क्या करना है? जज साहब कहते हैं जो पैसे नबी पाक के नाम पर निकाले हैं अब मुझे वापस नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो आशिक रसूल एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज है, अब 12000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक़े के अंदर जो हम सब के लिए दर्स है, जो हम सब के लिए पैगाम है। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वज़ाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए, और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जबान में असर आना शुरू हो जाएगा।